بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مزاج بخیر ہوں گے۔ اور آج بھی میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور ویسے تو 3 4 پوائنٹس ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2 باتیں ہی تفصیل سے بیان ہو سکیں گی۔ تو اس میں ایک تو ہے حسن نثار صاحب، ہمارے ملک کے معروف کالم نگار ہیں اور تبصرہ نگار ہیں۔ ان کے بارے میں بڑی گرما گرم ان کے صاحبزادے اور حسن صاحب، اور وہ بہت چل رہی ہے، لوگ بڑے چٹخارے لے رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے ٹاپک، اور دوسرا جو مسلسل پچھلے کافی دنوں یا مہینوں سے چلا ہوا ہے، کرونا۔ تو اس کے خاص اینگل کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حسن صاحب کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کی بات کر لوں۔ دیکھیے، جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے خاص طور پر، تو بیشتر جو پاکستان کی آبادی ہے، اور خاص طور پہ خواتین اور بچے، وہ چونکہ گھروں میں پابند ہیں، مقید ہو گئے، مرد بھی، تو گھریلو کام کاج کرنے کے علاوہ 2 3 چیزیں جو رہ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھنا، ٹیلی ویژن سے تنگ آ جائیں اور پریشان ہو جائیں تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی شروع ہو گئے، اور ادھر کچھ فیس بک پر کچھ چیزیں آ رہی ہیں، کچھ واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں، کوئی یوٹیوب پہ آ رہی ہیں، اور وہ دلچسپی۔ اور تیسرا یہ کہ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر لیں۔ لیکن ان تینوں جگہوں پر یکساں جو ایک ٹاپک ہے، وہ وہی ہے جی، کورونا۔ دنیا میں یہ ہو گیا، دنیا میں فلاں ہو گیا، دنیا میں اس طرح ہو گیا، یورپ اس کنڈیشن میں ہے، پاکستان میں یہ صورتحال ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طرح کی، یعنی خوف، ڈر اور مایوسی طاری ہوئی ہے لوگوں کے اوپر، خاص طور پر خواتین اور بچوں پر۔ میں کچھ اور طرح کے لفظ ادا کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے پیچھے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ مایوسی جو ہے، یعنی یہ انگریزی میں اسے یوں کہیے کہ کیا، ڈپریشن۔ اور ڈپریشن آگے بڑھ کر انزائٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انزائٹی کی جو ساؤنڈ انگریزی کی ہے، وہ تو لگتا ہے کہ بڑی اچھی کوئی چیز ہے، نہیں، یہ تو گویا مایوسی کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، ڈپریشن کی بھی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس میں تو انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اور خدا خیر کرے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ یہ یعنی کرونا نے تو اتنا نقصان نہیں پہنچانا، اور اب نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ حالات دن بدن بہتر ہوتے جائیں گے، آپ یقین رکھیں۔ لیکن اگر آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جائیں گے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز
اس سے بچیں. یہ اچھی علامت نہیں ہے. یہ تو گویا کرونا اور اس طرح کی اور کتنی ہی چیزوں سے کہیں بڑھ کر خطرناک اور نقصان دہ ہے. اینزائٹی کا اگر شکار ہو جائیں یہ سارا کچھ پتہ ہے کیوں ہوا ہے. یہ زیادہ تر ہمیں اس ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف طرح کی خبریں، پھر یہ فیس بک کے اوپر، اور پھر یہ اپنے جو کیا کہتے ہیں واٹس ایپ، اور کسی حد تک خیر یوٹیوب پر تو اتنا نہیں، لیکن یہ فیس بک اور واٹس ایپ پر تو بہت عجیب و غریب قسم کے مطلب یہ ہے کہ چیزیں آ رہی ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں. تو ایک تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پریشان ہرگز نہ ہو. مسلمان کیوں پریشان ہو؟ کیا مسلمان کا کیا تعلق پریشانی سے؟ اللہ نے فرمایا نا کہ جو میرے دوست ہیں وہ ہرگز پریشان نہیں ہوتے اور نہ ہی خوف زدہ ہوتے. پہلے بھی شاید میں نے ایک پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں اللہ کنہیں دوست کہہ رہا اور دوست کی نشانی کیا بتا رہا ہے. دوست کی نشانی یہ ہے کہ نہ تو وہ فکر مند ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور نہ کوئی خوف زدہ ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے میرا دوست وہ ہے جس کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ حزن اور اداسی اور ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں. اب آپ ذرا اس کو ذرا کھول کر دیکھیں اس آیت کو، جو میرا ایک ناقص ذہن ہلکا سا، ویسے تو قرآن پاک ایک معجزہ ہے اور اس کو جتنا پڑھتے جائیں آپ کا ذہن اتنا ہی کھلتا جاتا ہے. اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، کہ جان لو کہ میرے دوست وہ ہیں کہ جن کو کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی حزن بھی ان کے قریب نہیں آتا، یعنی اداسی اور تکلیف ان کے قریب نہیں آتی. اب آپ دیکھیے کہ خوف انسان کے اوپر عموماً کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کل کلاں کو یہ نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جاؤں، اگر یہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. یعنی وہ مستقبل میں رہتا ہے، حال کو چھوڑ کر مستقبل میں چھلانگ لگاتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں اور اس کے خوف میں مبتلا رہتا. اور دوسری نشانی ولا ہم تحزنون، اور اس حزن اور پریشانی اور افسوس اس کے قریب تک نہیں آتا جو اللہ کا دوست. اب آپ دیکھیں کہ حزن اور پریشانی کب آتی یا کیسے آتی ہے؟ وہ ہمیشہ ماضی سے تعلق رکھتی ہے. ماضی میں کچھ بھی ہوا ہو، کوئی نقصان ہوا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کچھ بھی ایسا منفی چیز ہوئی ہو، تو اس کی یاد آنے سے انسان کے اوپر حزن و ملال طاری ہو جاتا ہے اور وہ حال کی بجائے ماضی میں رہنے لگتا ہے. ان دو باتوں سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے وہ حال میں رہتا ہے. وہ ماضی میں جا کر رہ نہیں سکتے ہم دوبارہ، نہ ہی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اللہ کا دوست ماضی میں نہیں رہتا. اور اللہ کا دوست وہ بھی ہے جو مستقبل کے ڈر میں نہیں رہتا، کیونکہ مستقبل تو جب آئے گا تو آئے گا نا، اور جب آئے گا تو وہ حال بن جائے گا. تو یہ جو حال ہے ہمارا ماضی بننے جا رہا ہے،
اور مستقبل ہمارے پاس آیا ہے، تو اس میں رہنا، اور یہی توازن ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ دین اسلام توازن کا نام۔ سو ایک بات اور دیکھیں، یہ آیت شریف بھی اپنا ورد بنائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر یہ پڑھا کریں اور اس کو ورد جاں بنائیں۔ دوسری بات جو کرونا کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر کچھ کانشس ہیں لوگ بہت زیادہ، تو وہ وہاں گھروں میں بھی فاصلہ پیدا کیے رکھتے ہیں۔ میں ایک بہت خاص بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے جو بڑے بڑے گھر ہیں، یا مطلب ذرا بہتر گھر ہیں، بچوں کو آپ نے، ایک بچہ ایک کمرے میں ہے، ایک بچہ ایک کمرے میں ہے، ایک بچہ ایک کمرے میں ہے، آپ الگ کمرے میں ہیں، اور فاصلہ رکھنے کی وجہ سے وہ کھانا الگ کھا رہے ہیں، وہ کھانا الگ کھا رہے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، اس سے تو ہر وقت کیا کرتے ہیں پھر وہ یہ اپنا یہ جو ہے یہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ چلو وقت گزارے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بچے، جو نوجوان، اور یہ جو ذہن ہے، یہ بڑا کچا ذہن ہوتا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت نیٹ کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی سیاسی تجزیے دیکھتے ہیں، یا وہ کوئی کرونا کی بیماریوں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، یا وہ کوئی اور کوئی خبریں دیکھتے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ کوئی انٹرٹینمنٹ اپنے لیے چاہتے ہیں، کوئی گیمز کھیل رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، سرفنگ کر رہے ہیں، کہیں کچھ آ گیا، کچھ ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی خطرناک ہیں سائٹس، اور یہ ٹین ایجر ذہن میں ان سائٹس کو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آئندہ چل کر ان کی زندگی اور ان کی سوچ کے لیے بہت تکلیف دہ بات۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خوف زدہ نہ ہوں، اور گھر کے اندر جب آپ ہیں اور سیف ہیں تو گھر کے اندر فاصلے نہ پیدا کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بچے جو ہیں، آپ اور بچے ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے رہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ لگائیں، اور پلیز نظر رکھیں کہ یہ کون سی سائٹس دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں کہنا ضروری سمجھتا تھا، سو میں نے آپ سے کہا، اس کو آگے میں نہیں کچھ زیادہ ایلیبریٹ کرتا۔ تو یہ بات تو یہاں ختم ہوئی، اب دوسری بات پہ آتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات سے پہلے مجھے کئی دوستوں کا کہنا ہے کہ آپ وہ بھول جاتے ہیں پیغام دینا۔ بھائی پیغام یہی ہے کہ جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کوئی بات چیت اگر اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے جناب حسن نثار صاحب۔ جی، اگر میں کہوں کہ معافی چاہتا ہوں کہ دوسری بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اور آپ کا پہلے ہی میں نے بہت وقت لے لیا ہے، تو آج اسی پر اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو حسن صاحب کے لیے جو یہ موضوع چلا ہوا ہے اس پر کوئی بات چیت آپ کے ساتھ کر لی جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔